ایک طرف جناب وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے قریبی ساتھیوں کی اپنی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی پہ براہ راست یا بلا واسطہ تنقید جاری ہے، تو دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ جی بھتیجی اپنے چچا کی وفاقی حکومت کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ اسی پس منظر میں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جی صدر آصف علی زرداری نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کر کے مسئلہ حل کرنے کا مشن سونپا ہے۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لڑائی پر ہم آگے پروگرام میں چل کے ذرا تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج ذرا بات ہو جائے تحریک انصاف کی رہنما صنم جاوید صاحبہ کے بارے میں، جنہیں سول آفیسرز میس پشاور کے سامنے سے نامعلوم افراد مبینہ طور پہ اغوا کر کے لے گئے۔ خیبر پختونخوا خصوصاً پشاور آج کل ایسے کئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی جائے پناہ بنا ہوا ہے جو پنجاب میں مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں۔ صنم جاوید صاحبہ کا مبینہ اغوا، جسے بعض تحریک انصاف کے ذرائع غیر اعلانیہ گرفتاری بھی کہہ رہے ہیں، صوبائی حکومت کے لیے دونوں صورتوں میں بہت بڑا جھٹکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور صاحب کی ہدایت پر پولیس نے صنم جاوید کے مبینہ اغوا کے معاملے پر ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف صاحب نے ایکس پر پوسٹ میں صنم جاوید کی پراسرار گمشدگی کو انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی صنم جاوید کی پراسرار گمشدگی آئین و قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور ماروائے عدالت کارروائیاں کسی طور پہ برداشت نہیں کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیوز پشاور کی بیورو چیف محترمہ فرزانہ علی صاحبہ۔ فرزانہ صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مرکزی علاقہ ہے پشاور کا جہاں سے صنم جاوید صاحبہ مبینہ طور پر ان کا اغوا ہوا ہے، کیا تفصیل ہے کہ کس طرح سے کون تھا جو زبردستی پکڑ کے لے کر چلا گیا، باقی کی کیا تفصیلات ہیں اب تک؟ دیکھیں مرکزی علاقہ آپ نے لفظ استعمال کیا، لیکن بنیادی طور پر یہ ریڈ زون ہے۔ آپ اور زیادہ مرکزی ہو گیا پھر تو بہت زیادہ مرکزی ہو گیا۔ آپ جب خیبر روڈ سے جاتے ہیں ان مین علاقوں کی طرف جہاں پر کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس وغیرہ یہ ہیں، تو پھر یہاں پہ ہی آپ کو آفیسر میس کا بھی ایک جگہ ملتی ہے، اور جو ایف آئی آر میں لکھوایا گیا ہے ان کی ساتھی نے جو کہ ایک وکیل ہیں جو اس وقت صنم کے ساتھ موجود بھی تھیں، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کھانے سے واپس آئے، جو ان کا بیان ہے۔ تو پھر وہ جگہ واقعی بڑی عجیب سا ایسا معاملات ہیں، کیونکہ وہ سامنے ہی سیکیورٹی ناکے بھی نظر آتے ہیں، اور پھر گیٹ پر جہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ ہوا ہے تو وہاں پہ بھی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے، لیکن بڑی آسانی سے لوگ آئے اور ان کو لے کر چلے گئے۔ تو یہ ایک کس سمت سے لے کے چلے گئے؟ کچھ کہا لوگوں نے بتایا کس سمت کی طرف لے کے دوڑے؟ سمت جی آگے کی ہی طرف تھی کہ وہ روڈ جا رہا ہے، وہاں پہ ہی میں نے آپ کو جو کہا کہ یہ سارا ایک ریڈ زون ہے، تو سڑک سے بالکل سیدھا وہ بقول ان کے جنہوں نے کہ ایف آئی آر درج کروائی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ واقعی کہ ہمارے لیے بھی بڑی شوکنگ خبر ہے۔ بہت اچھا، وہ وزیر اعلیٰ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ اب ہم جیسے لوگ ہم رپورٹنگ کرتے رہے، آپ ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی کہتے ہیں پنجاب پولیس کی کارروائی ہوتی تو وہ یقیناً مقامی پولیس کی مدد کے بغیر وہ نہیں کرتی، ان کو انفارم کرنا ضروری ہے۔ پھر تو سوالی نشان بنتا ہے کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، وہ نامعلوم افراد کون ہیں، کہ جیسے بعض لوگ شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں، جیسے بیرسٹر صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس سے کچھ اشارہ مل رہا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں آپ کو، اور اب یہ سوال بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ یہ نامعلوم افراد کون ہیں پاکستان میں؟ میں یہ نہیں کہہ رہے کون ہے، امکانات کیا ہو سکتے ہیں؟ جی امکانات یہی ہو سکتے ہیں کہ جو ادارے ہیں انہوں نے، دیکھیں تلاش تو ان کی تھی نا، تو آپ کو آئی ڈونٹ نو کہ ان سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ یہ اب تک تو محفوظ تھی، تو ایسا کیسے انہوں نے یہ عملی اقدام اٹھایا کہ اس طرح سے وہ چلے گئے ان خاطر کہ جس کے بعد فوری طور پر ان پر نظر تو تھی، یقیناً وہ ایسا موقع مل گیا اور ایسی سچویشن بن گئی کہ ان کو لے کے جانا آسان ہو گیا۔ لیکن چارجز کیا ہیں ان پہ اتنے اس طرح کے کہ جو اس طرح کی کارروائی کی بقول مطلب بعض لوگ شک شبہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ضرورت پڑ گئی، کیا ان کا اوفینس کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے، پہلے سے ہی 9 مئی کے جو معاملات ہیں، اور اس کے بعد جو اداروں کے متعلق ان کی سوشل میڈیا پر جو گفتگو آتی ہے وہ ہوتی ہے، اور ریسنٹلی جو ایک بڑا عجیب سا ایک بیان انہوں نے
پیس میں بھی دے دیا. تو اب تک جو بحث ہو رہی ہے اس میں کئی چیزیں ہیں, لیکن ظاہر ہے مین تو وانٹڈ تو یہ 9 مئی والے معاملے میں ہے 9 نا. مئی میں بھی, اور پھر ان پہ الزام ہے کہ پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے ریاستی اداروں کے خلاف, حساس اداروں کے خلاف, ہے نا. وقت ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی گئی ہیں, اور آخری جو کچھ دن پہلے کی ایک گفتگو آئی تھنک وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے ہے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب شامل ہو گئی ہو. تو بحث جو ہے ان ساری چیزوں پر ہو رہی ہے کہ یہی اس طرح کے کچھ چارجز ہیں جو ان پر ہیں. اچھا, کچھ یہ بھی قیاس آرائیاں ہیں یا مطلب ہے افواہ ہے یا لوگ خبر دے رہے ہیں کہ ان کو کہیں پیش بھی کر دیا گیا ہے, ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, کہاں تک درست ہے یہ؟ جی, یہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ بات کریں, ان کے بھی کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی اپنی فیملی نے یہ کہا ہے کہ انہیں جیل میں پنجاب میں منتقل ہے, کورٹ لکھپت کا کہا جا رہا ہے. اب ایگزیکٹلی کیا انفارمیشن ہے, دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے اس میں حتمی طور پر کچھ کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ہم اداروں سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو ان میں سے ہمیں بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں ملتا. ایون کہ میں نے حکومت سے جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کی کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا, چلو یہ واقعہ تو ہو گیا, FIR بھی ہمارے سامنے آ گئی, یہ کون سے پولیس والے تھے یا کون لوگ تھے جو آ کے آپ سے لے گئے ہیں. یہی سوال جو آپ نے کیا کہ کیا آپ کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا, لیکن وہ سارے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور جو یقیناً جواب دہ ہونے چاہیے اس سارے معاملے کے, اگر آپ پختونخوا کے حوالے سے اہم ہیں تو, لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بھی نہیں معلوم کہ اصل میں کون لوگ تھے اور اس کو کہاں لے گئے, کہاں شفٹ کیا. بس یہی ان کی فیملی. درست ہے کہ ڈیولپنگ سٹوریز پہ ہمیں قیاس آرائی زیادہ نہیں کرنی چاہیے. میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے ایک اور آپ سے سوال کر لوں, میں آخری سوال, میں جنید اکبر صاحب کی ایک پوسٹ کا ذکر ہو جائے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جن 22 KP اسمبلی کے MPAs نے بقول ان کے حلفیہ بیان دیا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کی ہے انہوں نے, اور کہا تاکہ جو باقی لوگ ہیں 70 اراکین ان پہ شک شبہ نہ ہو, اور یہ کام جو ہے سینٹ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے جو ایک نشست پہ ہونا ہے. کچھ ہمیں کچھ سیاق و سباق تو سمجھا دیں. جی بالکل, یہ وہی 22 لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جب الیکشن ہوا تو اس کے بعد بیان حلفی دے کر یہ آئے ہیں اور ان کو گارنٹی دی گئی کہ چلے ٹھیک ہے آپ بیان حلفی دے دیں, اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں, آپ کے مطلب جو جیتی ہوئی انفیکٹ سیٹ ہے وہ آپ ہی کی رہے گی, اور اس کے بعد یہ پارلیمان کا یعنی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا حصہ بنے. یہ بحث بہت کافی عرصے سے مطلب شروع سے تھی, لیکن پارٹی یہ بات نہیں مانتی تھی. پھر کہیں پرسنل میٹنگز میں یہ بات سامنے آئی تھی, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بقول یہی پارٹی لیڈران کے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اس بات کو ایگری کیا کہ ہاں 22 ایسے لوگ ہیں جن کے حلف نامے موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ. تو مطلب ہے کہ اس وقت جو ہے تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہی مشکلات اور پیچیدگیاں ہی پیچیدگیاں. بہت شکریہ فرزان علی صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں تحریک سینئر رہنما معروف قانونداں محترم علی ظفر صاحب. ان سے انہی مشکلات پہ جن کا بھی کچھ تذکرہ جھلک دکھائی تھی فرزان علی صاحبہ نے, اس پہ بات کرتے ہیں. علی ظفر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے ذرا صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے کوئی خبر, کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے. جی دیکھیں, ہم تحقیقات کر رہے ہیں ابھی اس کے اوپر. مجھے ابھی رپورٹ فائنل نہیں ملی, لیکن امید ہے کہ آج 11 ساڑھے 11 رات تک انشاءاللہ ہو جائے گی, تو پھر میں اس کے اوپر مزید بات کر سکوں گا. لیکن ابھی اس کی ان پروگریس ہے رپورٹ. اچھا, اور امکانات آپ لوگوں نے سوچے کیا ہو سکتا ہے, مطلب کون تھے وہ لوگ, کچھ اس کا ڈیٹیل, کوئی انڈیکیشن؟ ابھی سے محل قبل از وقت ہے مجھے کوئی میں ایسی بات بیان کروں, لیکن جب رپورٹ میرے پاس فائنل آ جائے گی اور میں پھر اس کے اوپر بیان دے سکوں گا. درست. اچھا, میں ایک اور ایشو کی طرف آتا ہوں کہ 9 مئی کے مقدمے میں آج عمران خان صاحب کو پیش ہونا تھا اور وہ پیش نہیں ہوئے. کیا وجہ رہی اس کی, اور اس سے کیا فرق پڑے گا وہ مقدمے کے سمت کے اوپر, اس کا جس طرح سے چلایا جا رہا ہے, اس پہ کچھ کامنٹ کیجیے گا. جی دیکھیں, پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کا کیس جو تھا اس کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خان صاحب کو ان کی پریزنس میں نہیں کریں گے, ان کو یا ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے, جو کہ بیسیکلی ایک فون لہرایا جا رہا تھا, اس اندر سے وہ دیکھ رہے تھے.
اور ہم نے اس پہ آواز بھی اٹھائی اور پٹیشن بھی فائل کی. ہمارا موقف بڑا واضح ہے اور میں آپ کو بیان کر دوں ایک وکیل کی حیثیت سے کہ پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کے قانون میں بلکہ پوری دنیا کے قانون میں اگر آپ کسی کے خلاف کوئی کرمنل کیس چلا رہے ہیں تو اس کو آپ ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں چل سکتے, ان کو چلا سکتے کیس, ان کو جو سامنے ٹرائل کے اندر فزیکلی پیش ہونا پڑتا ہے اور تبھی آپ کا کیس چل سکتا ہے. کسی کے خلاف ویڈیو لنک کا کیس ناجائز ہے اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ وہ جو اکیوزڈ ہیں جن کے خلاف کیس چل رہا ہے وہ پیش ہوں اور پیش ہو کے اپنے وکیلوں کو جب جرا ہو رہی ہو انسٹرکشنز دے سکیں, ہدایت دے سکیں, وہ سارا معاملات خود دیکھ سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں اور بیٹھے اور کیس ان کے خلاف چلے, یہ فیئر ٹرائل کے خلاف ہے. تو جب ہم نے آواز اٹھائی تو اس کے بعد جو ایک خوش آئین بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس چیز کی سمجھ آ گئی حکومت کو بھی اور انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کر کے آج پہلے دن ہی وہ کیس دیا جس کے اندر ٹرائل شروع کر دی جیل میں. جیل کی ٹرائل بھی غیر قانونی ہے لیکن کم از کم وہ ویڈیو ٹرائل جتنی غیر قانونی نہیں وہ اس سے تو بہتر ہی ہے. لیکن چونکہ وکیلوں سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی, ابھی کوئی فردر ڈیٹیلز کی جو انسٹرکشنز تھیں, جو ہدایت تھیں وہ نہیں ملی تھیں, تو اس لیے خان صاحب کو نہیں لایا گیا جیل میں اور وکیلوں کو بھی اندر نہیں جانے دیا, تو یہ ہیئرنگ نہیں ہوئی. اب اس کی 20 تاریخ پڑی ہے اور 20 تاریخ کو اب پیش ہوں گے اس میں, اور اس میں جو جرا کرنی ہے اور جو جس طرح کرنا ہے قانونی کارروائی وہ ہمارے وکلا کریں گے. لیکن آج کا دن اس لیے نہیں ہوا کہ ایک دم اچانک سے انہوں نے ویڈیو ٹرائل ختم کر کے جیل میں ٹرائل شروع کیا. چلیں وہ قانونی معاملات سے ہم چھلانگ لگاتے ہیں سیاسی معاملات کی طرف. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ گزشتہ چند ہفتوں سے یا چند ماہ سے جو ہے کچھ جمود کا شکار نظر آ رہی ہے, اور کیا کہیں گے اس کومنٹ کے اوپر؟ ظاہر اس پہ سیلاب بھی آئے ہیں یہاں پر اور بھی مطلب ہے پارٹی کی مشکلات بھی ویسے بڑی ہیں, تو کیا یہ جو تاثر آ رہا ہے کہ جی نہیں آج تحریک انصاف کے پاس کوئی اس وقت پہل کاری کا کوئی منصوبہ نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں بغیر ایجنڈے کے کر رہے ہیں, آپ کے جو ہمدرد ہیں وہ بھی الزام لگا رہے ہیں؟ جی دیکھیں اس میں تو ایک امپریشن تو ہے کہ جب سے پچھلے جلسے ہم نے کیا تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد سے ہم اپنا جو اسٹریٹ پاور ہے وہ نہیں اس طرح دکھا سکے. اور آپ کو اس کی وجہ آپ تو واضح ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ہم کوشش کرتے ہیں, کوئی احتجاج اپنا آئینی حق استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے, اور یہ بڑا ایک مشکل حالت ہے بالخصوص پنجاب میں کہ ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کر سکیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی پھر بھی ہم نے پشاور میں KPK میں ہم نے ایک بڑا جلسہ کیا جس میں پورے پاکستان سے لوگ آئے اور انہوں نے بھرپور شمولیت کی. میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے اب جو اگلے قدم ہیں, اگلی جو سٹیپس ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں وہ ڈسکس کی ہیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مزید اس میں کچھ ہمیں انڈیکیشن دیں گے آپ جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی اور جو اگلی آپ کی آئندہ کی حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے کوئی اشارہ؟ میں اتنا ضرور بتا ہوں آپ کو کہ ان سے جو ملاقات میری ہوتی رہتی ہے اور جو پہلے دن سے ملاقات تھی 2 سال پہلے اور جو آج ہے پوزیشن ان کی بالکل اسی طرح واضح ہے. اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں 2 سال تو بے شک گزر گئے, ان کی تیسری سالگرہ اکتوبر میں جو ہوئی ہے وہ جیل میں ہی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود میں اور بڑی سالگرہ ادھر منانے کو تیار ہوں کیونکہ میری جو جنگ ہے وہ کوئی میری ذاتی جنگ نہیں ہے. میں تو قانون کی حکمرانی کے لیے, کی آزادی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, انسانی حقوق. نہیں وہ تو خیر ان کے ایکس پہ پیغامات آتے رہتے. میں نے حکمت عملی کے والے سے کہا کوئی اشارہ ہے کہ کیا کریں گے اب آپ لوگ؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو اب ہماری ایک تو قانونی جنگ کے بارے میں انہوں نے بات کی, اس کی اسٹریٹجیز بنائی. انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے پورے پاکستان میں مزید جو ہیں ہم جلسے کریں گے اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ہم ان کو انشاءاللہ پار کریں گے اور ہم اپنی جو قانونی حق ہے وہ استعمال کریں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ایکٹیویٹی زیادہ کی جائے کیونکہ موسم بھی آپ کو پتہ ہے پہلے سیلاب آ گیا تھا اور موسم اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اچھا یہ ایک بڑا سوال لوگ کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں یقیناً آپ نے 27 ستمبر کو جلسہ کیا
اور لیکن اس میں سنا بدمزگی بہت ہوئی، اور وہ بجائے اس کے کہ ایک مثبت پیغام جا رہا ہوتا، اس میں منفیت جو تھی وہ زیادہ لوگوں کے سامنے آئی. جناب دیکھیں جی، ایک آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں 2 سال سے. وہی لیڈر ہیں جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں. ان کے علاوہ ہماری کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جس کو لوگ اس وقت سننا چاہیں یا دیکھنا چاہیں. تو عوام تو آئی تھی ان کا پیغام سننے کے لیے، اور ان کا ڈیمانڈ بھی یہی تھا کہ ان کو جلد سے جلد باہر نکالا جائے. تو میرا خیال ہے اس میں یہ کہنا کہ کوئی جلسے میں کوئی ایسی بات بدمزگی ہو ہوئی گئی اور غلط. ورکرز کا ایک پیغام تھا، بڑا میسج دیا تھا لیڈرشپ کو کہ آپ کوشش کریں کہ خان صاحب باہر آئیں. زیادہ کوشش اور کریں. وہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے مطلب قائد حزب اختلاف برائے قومی اسمبلی اور سینٹ کا تعین کیا، عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا، تو اس میں انہوں نے پارٹی کے پرانے لوگوں پہ جو ہے بھروسہ نہیں کیا. انہوں نے اچکزئی صاحب کا نام دیا، علامہ جو ہے راجہ ناصر صاحب کا نام دیا. کیا وجہ ہے اس فیصلے کے پیچھے؟ سوچ کیا کار فرمائیں؟ جی. فیصلے سے پہلے بڑی بحث ہوئی اور 2 بڑے وزن والے ویٹی قسم کی آرگومنٹس ہیں دونوں سائڈز پہ. اور ایک آرگومنٹ تو یہ ہے، ایک بحث تو یہ ہے کہ پارٹی سے ہونا چاہیے کسی کو، کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے اس نے پارٹی کو آگے لے کے چلنا ہے پارلیمنٹ میں. اور اگر آپ پارٹی سے نہیں لیں گے تو پھر وہ پارٹی والے جو ہیں جو مجبور ہوتے ہیں کہ کسی اور کو فالو نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک طرف کی بحث تھی. لیکن دوسری طرف کی بحث یہ تھی، اس میں بھی بڑا وزن ہے، اور وہ یہ تھا کہ اگر آپ اپنی پارٹی سے کوئی لیڈر آف دا اپوزیشن بنائیں گے اور وہ کوئی بات کرے گا یا اسٹریٹجی بنائے گا تو اس کا حال وہی ہوگا جو کہ ہماری پہلی لیڈرز آف دا اپوزیشن کا ہوا ہے کہ 40-40 سال کی ان کو قید ہو جائے گی. تو بہتر ایسا ہے کہ آپ کوئی ایسے لوگوں کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنائیں جو پی ٹی آئی سے نہ ہوں اور جن کے خلاف کوئی مقدمے اس قسم کے مقدمے ہونے کا یا ان کو سزا ہونے کے امکانات بہت کم ہوں یا نہ ہوں. تو اس کے لیے انہوں نے سلیکٹ کیے تھے کہ اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب ایسی شخصیات ہیں جن کے خلاف کوئی کیس. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ لوگ جو ہے متحدہ محاذ کی سیاست میں زیادہ فعال ہوں گے. گو کہ کامیابی نہیں ملی، مولانا فضل الرحمان نہیں آئے آپ کے ساتھ، جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی تیار نہیں کسی اتحاد کی سیاست میں آنے کے لیے، تو پھر بھی کیا وہ ہوگا، اسٹریٹجی کیا ہوگا اس معاملے پہ؟ جی بالکل. یہ جتنی اپوزیشن پارٹیز ہمارے ساتھ مل سکتی ہیں یا ملی ہیں، ہم ان کے بینر کے تحت موومنٹ چلائیں گے. پی ٹی آئی بھی ہوگی، لیکن جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہوں گی شامل، اور ہو بھی گئی ہیں اور کچھ مزید بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے موومنٹ چلائیں گے. اس سے ایک زیادہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ وہ زیادہ ایک بہتر موومنٹ چلتی ہے. ہمارے پاس لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دوسری جماعتوں کو بھی ملاتے ہیں تو پھر ایک اسٹریٹجی بہتر ہو جاتی ہے. زیادہ دماغ ایک طرح بیٹھ کے تو فیصلے کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بس آخری سوال میرا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک چپکلش چل رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کا اس کے حوالے سے تجزیہ ہے؟ کتنا سنجیدہ ہے یہ معاملہ؟ آپ نے کل کی سپیچ سنی تھی کہ نہیں؟ جی تھوڑا سا میں نے پڑھا بھی تھا اور سنا بھی تھا. جی کلیئر ہوں کہ یہ ایک کھیل کھیل رہے ہیں اور یہ نورا کشتی ہے. اصل میں جو پیپلز پارٹی ہے ان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں جن کا کوئی نیشنل لیول پہ کوئی تعلق نہیں ان ڈیمانڈز کا. وہ ہو سکتا ہے ڈیمانڈز ہوں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ مزید دیے جائیں یا اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہوں. تو انہوں نے ایک یہ کریٹ کیا ہے سارا سین کہ اس کی وجہ سے بلیک میل کر سکیں اور کوئی ڈیمانڈز پوری کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ جلد ان کی ڈیمانڈز جو بھی ہیں وہ پوری ہوں گی اور وہ اس کے بعد اکٹھے بیٹھ جائیں گے. مریم صاحبہ اتنا کھل کے تنقید کر رہی ہیں ان پر، ان کی حکومت سندھ کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ تنازع تو کھڑا ہو گیا ہے. مائکروسکوپ کی نیچے تو میرا خیال ہے کہ میں نے کہا کہ یہ کوئی ریل تنازع نہیں ہے، اس میں کوئی اصولی بات نہیں، اس میں کوئی نیشنل اسپرٹ کی بات نہیں، لوگوں کے مفاد کی بات نہیں اس لڑائی میں. لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے، آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ایک بڑی اچھی گگلی پھینکی ہے واپس، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر واقعی سنجیدہ ہیں اور آپ واقعی قوم کا مفاد چاہتے ہیں
اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے، تو پھر آپ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں، اور اگر آپ واقعی لے آئیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور ہم پھر سمجھیں گے کہ واقعی آپ سیریس ہو گئے ہیں، آپ اپنا صحیح راستہ اپنانا چاتے ہیں، تو تو ہو کچھ آپ سکتا ہے لوگوں ہم نے آپ کوئی کے ساتھ ایکٹیو رابطے کیے پاکستان پیپلز پارٹی سے انہیں سمجھانے کے لیے کہ جی موقع ہے کچھ کر ڈالیں؟ یہ ہم نے یہ گگلی پھینکی ہے، بال ان کے پھینکا ہے، لیکن کوئی بات نہیں کی. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس چیز کو بالکل نہیں مانیں گے، نہ اس کو کوئی اہمیت دیں گے، وہ اپنا ایجنڈا جو ان کا ہے وہ اس پہ چلیں گے. لیکن اگر یہ ہو گیا، اگر میری یہ بات ہے یا میرا جو خیال ہے وہ غلط نکلا اور وہ واقعی سنجیدہ ہیں اور اس پہ آتے ہیں، تو پھر ایک خوشائن بات ہے، پھر وہ شاید صحیح درست راستے پہ آ گئے. دیر آیت بد درست آیت. چلے، بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور جناب انہوں نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی. ایک تو علی ظفر صاحب نے جو ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چپقلش ہے اسے نورہ کشتی قرار دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد لے کر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ ان کا ساتھ دیں گے. ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ پارٹی کی مشکلات کی بھی بات ہوئی. لیکن ہم آگے چل کے جو پروگرام میں، یعنی کہ ابھی تو ہم وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ شیلا رضا صاحبہ ہوں گی، جنہیں رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ان سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی نورہ کشتی ہے یا کوئی حقیقتاً جو ہے لڑائی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور آگے ان کا کیا لاہ عمل ہوگا. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. بڑا غصہ آتا ہے کہ مریم نواز شریف پنجاب کی بات کیوں کرتی ہے. مریم نواز شریف پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون آ کے پنجاب کی بات کرے گا. ایک خاتون نے یہ جو کوڑا کرکٹ ہے، گند ہے، اس کی صفائی کر دی، بلکہ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہے جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں. آخر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ کو یہ سب کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وجہ ہے کہ جی مریم نواز اور ان کا کیمپ جو ہے بڑی بے رحمی سے پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید کے تیر برسا رہا ہے؟ کیا انہیں یقین ہے کہ وہ حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ بھی کہہ لیں لیکن اتحاد جو ہے ہر حالت میں برقرار رہے گا؟ اور ان حالات کو پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما. بہت شکریہ شیلا صاحبہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جو کہتے ہیں جاری و ساری چپقلش ہے، اس کا اونٹ کس کروٹ جو ہے آپ کو بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے گیون کہ حالات یہ ہیں کہ جی بالکل مریم نواز صاحبہ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بنا فل سٹاپ کوما کے تنقید ان کی جاری ہے آپ لوگوں پہ؟ دیکھیے عامر، آپ نے بالکل صحیح بات کی. آپ خود سوچیں کہ چیئرمین بلاول نے جو بھی سجیشن دی تھی وہ وزیر اعظم کو دی تھی. دو بڑوں کے درمیان میں مریم نواز کو کودنے کی کیا ضرورت تھی؟ فلڈ صرف جو ہے یا ڈیزاسٹر جو ہے نیچرل، وہ صرف پنجاب میں نہیں آیا، کے پی میں بھی تھا، جی بی میں بھی آیا، پھر پنجاب میں آیا اور سندھ کی طرف اس کی روانی کی. تو جو بھی سجیشن تھی وہ دو بڑے لوگوں کے درمیان میں، اس میں سی ایم صاحبہ کو کودنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور ان دو سجیشن سے میں سوال بار بار یہی کرتی ہوں کہ جو دو سجیشنز چیئرمین بلاول نے وزیر اعظم کو دی تھیں کہ آپ انٹرنیشنل کلائمیٹ فنڈ میں جو ہے نا اپیل کریں، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو بینیفیشری ہیں بی آئی ایس پی کے، اگر وہ انکم سپورٹ پروگرام میں افیکٹ ہوئے ہیں تو فوری ریلیف ان کو دے دیں. تو یہ فیڈرل کا پروگرام ہے، فیڈرل ہی میں اپیل کی جا سکتی تھی. اور ضروری نہیں ہے کہ ہماری کوئی سجیشن وزیر اعظم مانے، لیکن انہوں نے پھر بھی آئی ایم ایف میں بھی جو ہے فلڈ ریلیف پیکج کے لیے لکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ورلڈ بینک، ایشین بینک، یو این اور وہ تو تمام باتیں رپورٹ ہوئی ہیں. میں کہہ رہا ہوں تمام باتیں رپورٹ ہوئی ہیں. جو سوال ہے کہ مریم صاحبہ کا کہنے کہ جی میں کیوں ہم جو ہے ہاتھ پھیلائیں کسی کے سامنے، پنجاب کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد اپنے وسائل کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اور ظاہر ہے کہ آپ نے کہا جی دو بڑوں کی بات کی تو وہ بھی اپنے آپ کو تیسرا بڑا سمجھتی ہے نا. جی ہم نے ان سے بات ہی نہیں کی، ہم نے انہیں مشورہ ہی نہیں دیا. وہ میڈیا مینج کر کے اپنی جو بھی چیزیں چاہے چھپا لیں، انہیں تکلیف ہو کہ چیئرمین بلاول قصور نہ جائیں، یہ نہ جائیں، انہیں کچھ بھی ہو پھر بھی بات نہیں کی نا. ہم نے وزیر اعظم سے بات کی، اور صرف پنجاب میں تو نہیں آیا نا ڈیزاسٹر، ہم نے بات کی ہے. ملک کے 3 صوبے اس سے متاثر ہوئے، اور جی بی الگ جو ایکول ٹو جس کی حیثیت پروونس کی ہے. اور یہاں تک چلے جانا کہ آپ جو
جو سجیشن ہم نے چیئرمین بلاول کو دیے ہیں، آپ یہ کہیں کہ یہ پنجاب کے حق پہ بات ہے اور یہ پنجابی قوم کے خلاف بات ہے، تو یہ تو نہ سمجھنے والی بات ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ آ بیل مجھے مار، کوئی ایسی آپ کا بات نہیں ہوئی تجزیہ جس میں کیا ان کو- کہتے ہیں کہ وہ اتنی حساس کیوں ہو گئی اس معاملے کے اوپر، اور وہ اپنے آپ کو جو پیش کریے بطور پنجاب کے مفادات کے نگہباں کے طور پہ، محافظ کے طور پہ، کیا وجہ ہے کہ اتنا مضبوط؟ آج بھی میں سن رہا تھا ان کی تقریر، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے، تو اور ان کے ساتھ جتنے قریبی لوگ ہیں وہ بالکل کہتے ہیں نا نو ہولڈز بار اس وقت پیپلز پارٹی کو نشان، اس پہ آگے چل کے بات بھی کروں گا ذرا آپ سے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کیوں کر رہی ہیں، یہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ان میں آپس میں کوئی معاملات ہیں ان کے خاندان کے، جس میں وہ ہمیں نشانہ بنا رہی ہیں تاکہ ہم جو ہیں، ہمیں جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، سینٹ میں تو ہم جو ہے میجورٹی میں ہیں، تو وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ کسی طرح ان کے چچا کی حکومت گر جائے، اور اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے، اور وہ ہمیں نشانہ بنا رہی ہیں. لیکن جو بات ہے کہ نشانہ آپ کسی کو بھی بنائیں، لیکن آپ کو سمجھنا آپ یہ چاہیے کہہ رہے کہ کہ ہدف جو ہے شہباز شریف صاحب ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہدف بالکل شہباز شریف صاحب ہیں، بالکل دھندا آپ کا ہے. بالکل ہاں، کانسٹیٹیوشنل فورم میں جو بات ہوتی ہے اس کو باہر نہیں لایا جاتا. نہ یہ ٹائم تھا اس وقت نہروں کا مسئلہ، اور نہ ہی این ایف سی کا مسئلہ تھا. ختم ہو ہمیں گیا تو تھا معاملہ. خوشی ہو اگر آپ لوگ این ایف سی پہ بات کریں. 2016 میں بھی مئی میں آپ پر این ایف سی ڈیو تھا، آپ نے بھی نہیں کیا، پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا. اب پھر آپ سے ہم چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے، اس وقت آپ سیاست میں حصہ نہیں لیتی تھی، کہ این ایف سی میں جو کہ سندھ سب سے زیادہ ریوٹ کرتا ہے، تقریباً 48-49% دیتا ہے آپ کو وفاق کو، اس کو 28% ملتا ہے. آپ تو 38% جنریٹ کرتے ہیں اور آپ کو 51% ملتا ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ این ایف سی کی طرف آئیں، این ایف سی میں نئے پوائنٹس ہم چاہتے ہیں انہیں دیکھیں، ریویو کریں. ہاں اچھا، ہم لوگ کانسپریسی تھیوری کی بات کرتے ہیں، اور آپ تو بڑے، کیونکہ آپ کا سیاسی، آپ کہتے رہنما ہی نہیں، آپ کا سیاسی تجزیہ بھی ہوتا ہے بڑا زبردست قسم کا، کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ ہدف جو ہیں چچا صاحب ہیں ان کے، شہباز شریف صاحب ہیں، تو کیا وہ اپنے آپ کو پلیس کریے کہ میں بطور وزیر اعظم آج نہیں تو کل اپنے آپ کو جو اگلی باری آئے وہ میری آئے، یہ ان کے آپ کو عزائم لگ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کو ایز اے جمپنگ بورڈ کچھ بھی سوچ سکتی ہیں نا، وہ کچھ بھی سوچ سکتی ہیں، کیونکہ وہ خود ہی سوچتی ہیں خود ہی بولتی ہیں. ان کے چاروں طرف جو ریسرچرز بھی ہیں وہ بھی ان کو کوئی چیز جب بتا کے دیتے ہیں تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں الیکٹرک بس، آپ پہلی دفعہ نکال رہے ہیں، اسپیشل پرسن کے لیے جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ جو کینسر کی مشین ہے یہ آپ پہلی دفعہ پاکستان میں آ رہی ہے. اس طرح کی بہت ساری فضول باتیں ان کو کہہ دیتے ہیں، اور وہ بیچاری شاپنگ میں آ کے چلے. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے کہ بڑا اہم کیوں وقت کم ہے، مجھے پتا ہے آپ کو اگلے پروگرام میں بھی جانے کہ زرداری صاحب نے جو ہے وزیر داخلہ کو جو ٹاسک سونپا ہے کہ بات کریں شہباز شریف صاحب سے، کیا اس کا وہ ہے، مطلب پس منظر کیا ہے، کیا ان کو وہ تفصیلات کچھ اگر آپ شیئر کر سکیں؟ دیکھیے ایز سچ تو کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا ہے. جی میں نہیں سمجھتی کہ اس بات کے لیے کیا ہوگا، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اور بھی بڑے مسئلے ہیں جن کے لیے کیا ہوگا، جب تک کہ اس میں بات باہر نہ آ جائے کہ انہوں نے انہیں کیوں بلایا تھا، اسپیکولیشن ہے اور یہ آپ کے کیونکہ وہ خیال میں؟ کراچی، میں کہہ نہیں سکتی، ہو اچھا سکتا ہے یہ بات بھی ہو، لیکن جب تک اس موضوع پہ پارٹی کو نہ بتایا جائے اور کوئی خبر بھی باہر نہ آئے تو میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں. وہ ملتے رہتے ہیں محسن ان سے. درست. اچھا کوئکلی اگر ذرا یہ جو آپ نے بات کی کہ این ایف سی کی بات کی، اب مریم صاحبہ کا دعویٰ ہے کہ جی ہمیں بھی این ایف سی سے کوٹا ملتا ہے اور سندھ کو بھی ملتا ہے، اور بقول ان کے کہ ہمیں جو کوٹا ملتا ہے اس سے ہم پنجاب کو جو ہے پورا کہتے ہیں گل و گلزار کر دیتے ہیں، بڑا زبردست ترقی دے دیتے ہیں، اور باقی صوبے جو ہیں خصوصاً سندھ ان کا بڑا ہدف تنقید بنا ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہے چیزیں جو ہیں خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں. جناب اچھا، ایک تو یہ کہ اگر آپ ہماری حکومت پہ تنقید کریں گی تو ہم بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ یہ سندھ کے حق پہ تنقید کی ہے آپ نے، اور جو ہے وہ سندھی قوم کو آپ نے نشانہ بنایا. تنقید کر سکتی ہیں، آپ بالکل کریں. ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پنجاب کا مطلب صرف سینٹرل پنجاب کے چند روڈ راستے نہیں ہیں. اسی لاہور میں گرین ٹاؤن بھی آتا ہے، اور یہ سب سے بڑی ہے یہ ہاؤسنگ اسکیم ہے ٹاؤن شپ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی تھی. اس کا حال بھی آپ دیکھیں، شادرہ کا بھی حال دیکھیں، جوہر ٹاؤن کا بھی حال دیکھیں، کینچی کا بھی آپ حال دیکھیں. اس سے بڑی بڑی روڈ بنا دینے سے پورا پنجاب اچھا نہیں ہو جاتا. آپ خود دیکھیں اس وقت
جلال پور پیر والا، مظفر گڑھ، اور یہ آپ دیکھتی ہوں گی کہ مقابلہ جو ہوتا ہے شیلا صاحبہ، بیکاز بینگ اے کراچی آئٹ، مقابلہ ہوتا ہے کراچی اور لاہور کا، اور یہ بڑا پوزیٹیو مقابلہ ہے کہ بھی کون زیادہ ترقی کر رہا ہے. تو جب کراچی کا انفراسٹرکچر جب کہتے ہیں جی تباہ حال ہے اور کھدا ہوا ہے، اور بھی میں کسی کا سن رہا تھا کہ وہ کراچی ہے نون لیگ کے رہنما کہتے ہیں میری کمر میں چک پڑ گئی، اتنے روڈز جو تھیں خراب تھیں ہماری کراچی کی. تو ظاہر ہے کہ وہ موازنہ لوگ کرتے ہیں، پنڈی کو دیکھتے ہیں پنڈی بہتر ہے، فیصل آباد جو میں بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر جو ہے پنڈی تو بہتر نہیں ہے، پنڈی تو بہتر نہیں ہے. میں اسلام آباد میں رہتی ہوں اور سب سے زیادہ پنڈی جاتی ہوں. پنڈی میں بڑا کام کرتی ہوں. پنڈی میں تو اتنے بڑے بڑے نالے ہیں جو منہ پھول کے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بستیوں میں جس طرح سے ان کا پانی گھستا ہے. اور جہاں تک بات ہے کراچی کی، تو لاہور کے چند روڈ رستے بنا کر وہ لاہور جو ایک کراچی کے ڈسٹرکٹ سے بھی چھوٹا ہے مقابلہ نہیں کر سکتے. لاہور میں آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ بھی رہی اور لاہور میں آپ کے پاس گورنمنٹ بھی رہی. کراچی میں ہمارے پاس 3.5 سال ہوئے ہیں کہ مرتضی وہاب آئے ہیں، اور اس میں بھی 40% حصہ کے ایم پی کے پاس ہے، 60% جو ہے وہ کینٹونمنٹ کے پاس ہے. 30 سال ایم پی کراچی کے دکھ پہ میں اور آپ ایک اور ہم پروگرام کرتے ہیں، اور یقیناً مطلب ہے آپ کو بھی کراچی کی کنسرن ہے، ہمیں بھی ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے شیلا رضا صاحبہ کی گفتگو، اور ان کا کہنا ہے کہ جی خاندانی جھگڑا ہے، اور ہدف اصل میں شہباز شریف صاحب ہیں. مریم نواز صاحبہ کا بھی ایک مطلب ہے، ایک بہت بڑا ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم چاہیں گے کہ نون لیگ کے دوست جو ہیں اس کے اوپر اپنا رد عمل بھی دیں، اور ہم لینے کی کوشش بھی کریں گے، آج نہیں تو کل. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب، جیسا کہ آپ نے ابھی محترم علی ظفر صاحب کو یہ کہتے سنا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے نورہ کشتی جاری ہے. تاہم اگر پیپلز پارٹی جو ہے تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ساتھ دے گی. تو دوسری جانب شیلا رضا صاحبہ کا کہنا ہے کہ جی بھتیجی جو ہیں وہ چچا کی حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہیں. لیکن یہ تو ہوئی قیاس آرائیاں، اور فی الحال قیاس آرائیاں ان کو سمجھنا چاہیے. لیکن ایک بات طے ہے کہ مریم نواز شریف کا جارحانہ انداز نہ صرف ان کی اتحادیوں کے لیے غیر متوقع ہے، بلکہ ان کی اپنی جماعت کے بعض عام ترین نام بھی اس پہ مطمئن نہیں ہیں. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.